میں نے ماسک پہنا ہوا ہے، اس کی وجہ آپ کو یقیناً پتہ ہوگی کہ اسلام آباد میں اب ماسک جو ہے اس کو لازمی کر دیا گیا، یہ ضروری ہے، لیکن پبلک پلیسز پہ تو کیونکہ میں اپنے اسٹوڈیو میں ہوں، میں اس لیے اس کو ماسک کو اب اتار رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے دل لاہور میں جو کرونا مریضوں کی تعداد ہے وہ 6,70,000 سے زیادہ ہو گئی، اور یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک حال ہی میں ایک سمری میں بتایا ہے، اور ہمیں یہ بات پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کافی دن پہلے بتا چکی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کرونا کی جو بیماری ہے، یہ وبا جو ہے یہ بے قابو ہو چکی ہے۔ اب اس پر علاج پر قابو کیسے پایا جائے؟ تو ظاہری بات ہے اس کا علاج یہی لگ رہا ہے کہ اپنے آپ پہ قابو پایا جائے۔ جس طرح میں بھی اب ماسک پہن کے ہی ہر جگہ پہ پھر رہا ہوں، صرف پروگرام کے دوران میں نے ماسک اتارا ہے، تو آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، دوسری طرف پیٹرول کی قیمت بار بار کم ہو رہی ہے، لیکن مہنگائی کم نہیں ہو رہی، ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہو رہے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب، انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں جو اپوزیشن لیڈر نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے تھے، تو ذرا تحقیقات کروائیں کہ وہ جو میڈیکل رپورٹس جن کی بنیاد پر ان کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا، وہ رپورٹس صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ تو اس پر گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور۔ بہت بہت شکریہ، آپ اتار دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، رانجھا صاحب آپ اتار دیں۔ سر ایک بات کی پہلے آپ سے گارنٹی لینی ہے کہ یہ نوٹس بات پہ دے دیتے ہیں، اس ماسک اتارنے پہ مجھے علی محمد صاحب سے پکی وعدہ کروا دیں۔ نیب نوٹس دیتی ہے آپ کو علی محمد خان نوٹس، وہاں پہ بھی جرمانہ آ گیا نا، اب مجھے اس کی کرونا کی وائلیشن کا نوٹس نہ آ جائے تو نہیں، آپ پبلک پلیس پہ نہیں بیٹھے ہوئے سر، ہم اپوزیشن میں ضرور بیٹھے ہیں، اس لیے اس بات کا بھی خطرہ ہے۔ دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہے، اپوزیشن اتنی خوفزدہ ہے آپ سے کہ ان کو خطرہ ہے کہ آپ ماسک اتارنے پہ ان کو 3,000 جرمانہ کر دیں گے۔ اس لیے اگر یہ علی محمد مجھے گارنٹی دے تو میں ان کا جرمانہ میں بھر دوں گا۔ اچھا چلے آپ اتار دیں، کوئی بات، یہ پبلک پلیس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی جی ہم اچھا، سب سے پہلے ذرا اس پر بات کر لیں علی محمد خان صاحب کہ کرونا بے قابو ہو گیا ہے، لیکن ہم اپنے آپ پہ قابو پانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لاہور شہر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 6,70,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ مزید بڑھنے والا ہے اور ہمیں اپنے آپ پہ قابو پانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ کو پچھلی عید بھی مبارک ہو، اور ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ان کے لیے ہم سب دعا بھی کرتے ہیں۔ بہت بڑا حادثہ ہوا، یقین کریں کرونا نے ویسے ہی عید کی خوشیاں عادی کر دی تھیں، اور اس کے بعد تو ہم پراپر ایک میسیج بھی نہیں کر سکتے تھے کہ عید مبارک کی، وہ دل دکھی تھے سب کے۔ تو اللہ کرے ہمارے ملک سے یہ جو غم کے سائے ہیں یہ ہٹیں۔ آپ کی اسیسمنٹ بالکل صحیح ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قابو جو ہے وہ پانا ہے، بازاروں میں رش نہیں کرنا۔ لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور صرف یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ کوئی ان پڑھ ہے یا کسی کو نہیں پتہ، باوجود علم یعنی کہ ایوری بڈی نوز کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے۔ اگر کوئی تعلیم یافتہ نہیں بھی اس کو پتہ ہے کہ میں نے ماسک پہننا ہے، میں نے دور رہنا ہے، تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک سوشل ایٹیٹیوڈس کا کوئی مسئلہ ہے کہ ہم جب تک کوئی ہمیں پراپر انفورس نہ کرے۔ آج کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں امیر صاحب، آج موٹر وے پہ آتے ہوئے حلقے سے اسلام آباد، تو میں نے دیکھا کچھ فاصلے پہ کوئی گاڑی نے مجھے اوورٹیک کیا، میں خود 120 پہ تھا، اس پہ آپ وہ جب لگا دیں لمٹ تو اس 120 سے اوپر جاتی بھی نہیں ہے گاڑی، وہ مجھے اوورٹیک کیا تو مطلب 120 سے زیادہ تھا۔ آگے میں نے دیکھا اس کو روکا ہوا تھا موٹر وے پولیس والوں نے، کچھ دور جا کے جب میں نے چیک کیا تو روکا ہوا تھا۔ اچھا، اس نے مجھے اسلام آباد کے قریب دوبارہ اوورٹیک کیا اسی سپیڈ پہ، تو میں حیران تھا کہ یہ جو آپ کو روک رہا ہے آپ کے فائدے کے لیے روک رہا ہے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے ایک دفعہ جرمانہ بھر دیا تو مجھے آزادی ہے میں کروں، یہ ایٹیٹیوڈ ہم نے چینج کرنا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو بڑا رول ہے، اس میں سمجھتا ہوں علماء کرام کا بھی بڑا رول ہے کہ ہم تو وہ قوم ہے جو کہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو بڑے ڈسپلن لوگ ہونے چاہیے، تو اس میں ان کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جان بچانا ایک فرض عین ہے۔ آپ اگر اپنی جان نہیں بچا رہے، اپنے آپ کو رسک میں ڈال رہے ہیں، اگر آپ کو ایک خدا نخواستہ رسک پہ ہیں اور آپ پھر رہے ہیں تو آپ پوٹینشیل ایٹم بم ہیں، آپ ایک سوئسائڈ بمبر کی طرح ہیں۔ احتیاط کریں گے تو احتیاط ہی واحد حل ہے اس کا۔ اچھا، ہمیں جی سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کراچی میں جوائن کر لیا ہے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، اب اسمبلی کا اجلاس کچھ دنوں میں شروع ہونے والا ہے،
تو اس اسمبلی کے اجلاس میں یوزولی حکومت اور اپوزیشن اسی طرح آپس میں یہ لڑیں گے، یا یہ کرونا کا جو معاملہ ہے بے قابو ہو گیا کرونا، اس پہ قابو پانے کے لیے بھی کوئی آپس میں مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے کا کوئی امکان ہے؟ حامد صاحب، پہلے ابتدا میں بھی جتنے بھی لواحقین ہیں کراچی ثانیہ میں، ان سے ان کے دکھ اور درد میں برابر کا شریک ہوں، اور خاص طور پہ جن کی باڈیز ابھی نہیں ملی، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات کوشش کر کے سندھ حکومت کے بھی اور مرکزی حکومت کے بھی ان کی جو باڈیز ہیں ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کرائے تاکہ ان لوگوں کو سکون مل سکے۔ اس کے ساتھ جس طرح فرما رہے ہیں، جہاں تک موجودہ صورتحال کا سوال ہے، دیکھیے اس میں سب سے اہم کردار ہے حکومت کا۔ جب لاک ڈاؤن ایز ہوا اس کے بعد ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بڑی لاپرواہی تھی، غفلت تھی۔ اگر ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن ہوتی، یہی جرمانے اگر اس وقت لگا لیے جاتے، اگر آپ شاہد خاقان عباسی کی ایک اسمبلی کی تقریر نکال کے دیکھیں جو انہوں نے کرونا پہ کی تھی، انہوں نے اس وقت جرمانے کا ذکر کیا تھا اور سزا جزا کا ذکر کیا تھا۔ اگر ہم یہ اس وقت کر لیتے اور سختی کر لیتے تو یہ جو سپریڈ ہوا ہے مئی میں نہیں کہتا کہ مئی میں 51,000 یا 50,000 لوگوں کو جو اضافہ ہوا ہے اور یا 1100 موات ہوئی ہیں، یہ اس لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں، وہ تو پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کا سپریڈ روک سکتے تھے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ اسمبلی ہی وہ ادارہ ہے، کوئی اور جو آئینی ادارہ نہیں ہے جو 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرے سوائے اسمبلی کے۔ آپ اسمبلی کی جو کمیٹیز ہیں، جو ہیلتھ کی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے اندر آپ جیسے لوگوں کو بھی آپ ہر اس کی ہیئرنگ ڈیلی بیسس پہ ہو، آپ بیٹھے ہوں، آپ کے سامنے ظفر مرزا صاحب آئیں، اپنا سوال جواب کریں۔ ویسے تو ظفر مرزا صاحب بحیثیت ایڈوائزر یا پارلیمانی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جواب دہ نہیں ہے پارلیمنٹ کو، اور ان سے یہ اتنی اہم وزارت میں ان کو بٹھانا اور میں سمجھتا ہوں ویسے ہی غیر آئینی ہوگا۔ لیکن چلیں وہ آئیں، بیٹھیں، جواب دیں، اور آپ لوگ سنیں اس چیز کو کہ جب ان سے سوال کریں گے حکومت کی جو کوتاہیاں وہ ہم ہائی لائٹ کریں۔ اس طرح نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے، جو فوڈ کرائسس ہے، آٹے کا کرائسس ہے، اس کے اوپر وہ بھی کرونا سے لنکڈ ہے۔ کامرس ہے، جو ٹریڈ ہے ملک میں، خاص طور پہ دالیں، چینی، ان کے جو سوالات ہیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر پوری کیمسٹری ہے، پورا کا پورا اپریٹس موجود ہے اس کرونا کی ایک ایک پہلو کو دیکھنے کے لیے۔